الرحمن الرحیم وما زاد على مقدار ثلاث أصابع اليد أنما هو بماء مستعمل فلا اعتبار له وبقي مقدار ثلاث أصابع فلا يفرد فيه شيء آخر كالنية وغيرها. صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ اکبر. خیر. اور وہ جو زیادہ ہوگا 3 انگلیاں دی مقدار فرض ہے، اور وہ جو زیادہ ہوگا ہاتھ کی 3 انگلیوں کی مقدار پر، او جیڑا انہوں اگے کھچ کے پیچھے لے آنا ہے محض ہوگا وہ مائے مستعمل کے ساتھ. اور جسلے 3 انگلیاں اتے رکھیاں او بیماریو تے اے انگلاں نال فرض پورا ہو گیا تے پانی مستعمل ہو گیا. ہن جسلے نو چھک کے پیچھے لے آنا ہے تو یہ ہو جواب تھلوں آ رہے ہیں محض وہ مائے مستعمل کے ساتھ ہے، پس نہیں اعتبار اس کا. جڑا چھک کے پنڈلی وال لے آندا ہوندا پس باقی رہ گیا اندازہ 3 انگلیوں کا. گل مک گئی. مسئلہ اور نئی فرض کی گئی مسے میں کوئی شے آخر، جیسا کہ نیت اور نیت کا غیر. اور کوئی شے وچ فرض نہیں، صرف یا 3 انگلاں پہ کے اتے دھیان کریا جے. وہ ایتھوں مسئلہ سمجھ آیا. او آ موضع اتے جسلے 3 انگلاں رکھیاں نا تے اے تا فرض پورا تے جسلے نو چھک کے اگاں لے آندا ہے اے بیند اے مائے مستعمل تے اے جڑا ہے نا بفلا اعتبار اللہ. اندر جواب ساری گل سمجھو. صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ اکبر. خیر. وما زادہ اس کلام کے لیے محامل ہیں. اس کلام کے لیے محامل ہے بھئی اے بھی اندہ مطلب کیڑا کیڑا ہے. اول یہ کہ ہو غرض اس کلام سے جڑی شارع صاحب دی ہے بیان اعتبار 3 انگلیوں کا، نہ کہ زیادہ اس سے، بے صرف یہ مراد ہوئے. اور ایک غرض اور دفعہ وہ جو وارد ہے کہ یہ وہ جو ثابت ہے حدیث کے ساتھ وہ مسح بالاصابع ہے، اور نہیں ہے اس میں تقیید مسح کی 3 کے ساتھ. خلاصہ یہ ہے کہ جب معلوم ہوگی یہ بات کہ مسح انگلیوں کے ساتھ ہے، پس اگر اعتبار کیا جائے 4 انگلیوں کا یا 5 کا تو ہو جائے گا مسح زائد مائے مستعمل کے ساتھ، تو پس نہیں اعتبار اس کا، پس اس لیے نہیں داخل مفروض میں. ایک تقریر توضیح اس کی یہ ہے کہ وہ جو زیادہ ہوگا 3 انگلیوں پر او اگاں یا ہوگا مائے جدید کے ساتھ غیر اس ماء کا جو 3 کے لیے تھا، یا ہوگا وہ جو ماء زیادہ ہے ماء کے ساتھ جو مستعمل ہو گیا 3 انگلیوں کے ساتھ. اول صورت ہو تو لازم آئے گا کیا؟ تعداد مسا، چونکہ مسا ایک واری ہونا ہے. 3 انگلیاں ایک واری رکھیاں، پھر پیں کے 3 انگلیاں پھر اگے رکھیاں، اے تو ہو گیا کی تے مسا تھا ایک واری ہے. اور ثانی صورت پر اگر انہوں اگے چھک کے لے آندا ثانی صورت پر لازم آئے گا استعمال مائے مستعمل کا.
ਇਹ ਗੱਲ ਔਖੀ ਸੀ ਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਵਫੀ ਇਸ में ये एतराज़ है कि हाथ का पानी जब तक उज़व पर है नहीं लेता हुक्म इस इस्तेमाल का जब तक न जुदा हो उज़व से जैसा कि गुज़र गया अपनी जगह में। ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਂਗਲਾਂ ਗਿੱਲੀਆਂ ਅਗਾਂ ਟੁਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਵਕਤ ਆ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਇਹ ਪਾਣੀ ਦਾ ਨਾਮ ਮੁਸਤਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। और औला फी वजह तकदीर सलास कि ये 3 उंगलियां का जो अंदाज़ा है हदीस में औला 3 उंगलियों के अंदाज़े की वजह में ए गल कि जब साबित हो गई ये बात कि मसा फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ना ये कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मसा था उंगलियों के साथ, ये बात साबित है। ओ खतूतन सहाबी फरमाते ने और अकल जमा का कितना है भी मसा सी उंगलियां नाल ते एक हथ दियां उंगलियां ने कुल ते 3 अक्सर हो गया। अकल जमा 3 है चूँकि से ना असाबे ते जमा कम अज़ कम 3 ते बोली जाती है तो बस हमने कौल कर दिया मुतयक्कन के फ़र्ज़ होने के साथ ना कि उसका जो ज़्यादा है इस पर ते इन्ना फ़र्ज़ असा कौल कर दिता। यही पहला महमल। सानी ये कि हो इस इबारत की गरज दफ़ा वास्ते उसके जो कहा गया ओ की आख्या गया कि तहकीक गुज़र गई है ये बात कि मसनून वो मसा है असाबे मुनफारिजा के साथ तो पस लाजम आएगी ज़्यादती 3 की मिकदार पर बावजह फैल जाने पानी के 3 उंगलियों से अफरजात में। और या 3 भिजियां उंगलां जिसले खुलियां करके रखड़ियां ने ना ते सिर्फ पानी उन्ना ही नहीं लगना और जिसले थले पानी लगेगा तो थोड़ा थोड़ा सज्जे खब्बे भी उन्हें वध जाना है ते 3 तो वध गया जी। खुलासा उसका ये है कि वो जो ज़्यादा है 3 पर महज वो मुस्तामल है ना कि माए जदीद है, लिहाजा उसका एतबार नहीं है। पास बाकी रह गया अंदाज़ा 3 उंगलियों का। दूसरा महमल तीसरा महमल ये है कि ये कि हो ये इबारत दफ़ा वास्ते उसके जो कहा गया है क्या यानी ये बात के मसनून वो खींचना है उंगलियों का किधर तो पस लाजम आएगी ज़्यादती 3 की मिकदार पर। हुन खुलासा अब ये मतलब खुलासा ये है कि वो जो ज़्यादा होगा 3 की मिकदार पर उंगलियों के खींचने के साथ माज वो होगा किसके साथ तो बस नहीं एतबार उसका। लेकिन ए जड़ी तकरीर मकाम के अंदर अब हास है सवालन भी और जवाबन भी फल तो तला मेहनत से आयत जी। ओ थले लिखे ही ओ जड़ा 1 नंबर लगा है ना जी ओ उत्ते फला इतबार लहू ओ शरा विच जी है वे ओ थले आंदे ने आ जेड़े गल आखी है ना मैं 3 उंगलां रखियां जिसले अगां टोरियां वो जेड़ा अगां गिला हो रहा है वो मुस्तामल नाल हो रहा है उसका एतबार कोई नहीं। इतराज़ किया मुल्ला खिसरो रहमहुल्लाह ने दुर्रुल हुक्काम में शारे की इबारत पर पस फरमाया मुल्ला खिसरो ने इसलिए कि खींचना उंगलियों का पिंडली की तरफ जब के है तो नहीं हासिल होगी सुन्नत मगर माँ मुताहिर के साथ। ये सुन्नत माए मुस्तामल नाल ते पूरी होनी माए मुताहिर नाल। और एक गल दूजी गल और तहकीक इत्तेफाक किया उलमा ने इस बात पर कि माँ मुस्तामल गैर मुताहिर है। जेड़ा पानी मुस्तामल मुताहिर नहीं हुंदा ते सुन्नत गैर मुताहिर लदा
اور بھی اتفاق کیا اس بات پر کہ پانی جب تک عضو میں ہوتا ہے نہیں ہوتا مستعمل، تو پس کیسے صحیح ہوگا وہ جو شارع نے ذکر کیا ہے۔ سنیا جی یہ گل صرف مولانا عبید اللہ صاحب آخی ہے تو انہوں نے گرفت کی ہے، وہ کھانے چ بڑی کہ کونی تیرے چ واجیا آ سارا موضوع ہے، آ تو لت جا رہی ہے بھی جس طرح 3 انگلاں رکھیاں آدھے نے فرض پورا ہو گیا، اگاں جلے چھکیا یہ مستعمل ہے، ان دا فائدہ کوئی نہیں۔ تو حالانکہ پنڈلے جگ جانا سنت ہے، تو سنت ہونی مطاہر نال، تو جدو مستعمل ہے تو مستعمل تو غیر مطاہر ہے، طاہر تو ہے لیکن مطاہر نہیں، یہ تو بال اتفاق ہے جی، سنت کیویں پوری ہوئی، ایس گل تے اعتراض کیتا نہیں جی۔ تو باقی انہیں 3 محمل بیان کیتے، ساری گل آ گئی جی۔ اچھا جی، پس نہیں اعتبار اس کے لیے، یعنی پس نہیں اعتبار کیا جائے گا شرن، پس وہ سارے محمل بیان کر کے پس باقی رہ گیا اندازہ 3 انگلیوں کا مفروض تھے باقی، یا مانا کہ پس نہیں اعتبار اس کے لیے لزوم زیادت میں قدر مفروض پر شے آخر، یعنی سوائے مقدار مذکور کے، جیسا کہ نیت اور ترتیب اور معاملات۔ بول جا ساج سک گیا، پیچھے پڑھے نے سارے مسئلے، باقی کجاں دے نزدیک نیت شرط ہے، ترتیب شرط ہے، موالات شرط ہے، ساڑھے نزدیک اس 3 شرط کوئی نہیں۔ ایک موضوع تے مسا کر کے انہیں چاہ پی لی ہے تو پھر دوجے تے کیتا ہے تو مسا ہو گیا ہے، سنیں پہلے کھبے تے کیتا پھر سجے تے کر دیتا ہے، اور سنت دا خلاف ہے، گل ہے کہ فرض پورا ہویا کہ نہیں۔ اچھا، بوجہ نہ ہونے دلیل کے جو دلالت کرے اس چیز پر، کس پر؟ نیت، ترتیب اور موالات پر۔ اگر تو کہے کہ مسا کندے ہوتے، یہ مثل تیمم کے ہے جی، مثل تیمم کے بدلہ ہے غسل سے، غسل سے نہیں۔ او غسل بھی ٹھیک ہے، غسل میں نہیں توڑا، ضبط پڑے جی تو توڑا مانا عام ہے جی، کہ جب مسا تیمم بدلہ ہے اعضاء کے دھونے کا، اسی طرح مسا بھی بدلہ ہے پاؤں کے، تو جب بدلہ ہے تو پس واجب ہے یہ کہ شرط کی جائے مسے کے لیے نیت، جیسا کہ شرط کی گئی ہے تیمم کے لیے۔ میں کہتا ہوں محض شرط کی ہم نے نیت تیمم میں باوجہ دلالت کرنے ادلہ کے اس پر، ادلہ اس پر دلالت کرتے ہیں تو پیچھے 10 آئے نے، اور نہیں دلیل یہاں۔ اچھا، ان دی نظیر اس کی مس الراس ہے، جی میں موضوع دا مسا ہے نا، ان دی نظیر کون؟ کیوں سر دا مسا؟ با وجہ ہونے موضوع کے مسے کے اور سر کے مسے کے مشترک دونوں کے ہونے میں طہارتین، تیمم پانی نال ہوندا ہے تو موضوع دا مسا سر دا مسا پانی نال کوگو، پس جیسا کہ نئی شرط مسائے راس میں کوئی شین سے، کن سے؟ نیت، ترتیب، موالات سے، اسی طرح نئی شرط پھر موضوع کے مسے میں بھی۔ اور وہ جو زیادہ ہو ہاتھ کی انگلیوں، ہاتھ کی 3 انگلیوں کی مقدار پر، محض وہ ہوگا مائے مستعمل کے ساتھ، پس نہیں اعتبار اس کے لیے، پس باقی رہ گیا اندازہ 3 انگلیوں کا، اور نئی فرض کی گئی مسے میں، کیڑا مسا؟ موضع دا شے آخر، جیسے نیت وغیرہ جی۔ خیر ہی بار کوئی آ جائے تو میرے کو بہ جا چٹ کر مستعمل کے ساتھ ہے، بس نہیں ہے اعتبار اس کا، بس باقی رہ گیا اندازہ 3 انگلیوں کا، اور فرض کیا گیا اس میں کوئی شے آخر، جیسا کہ نیت کی گئی۔ اچھا بجی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
لأن قوله صلى الله عليه وسلم يمسح المقيم يوما وليلة والمسافر 3 أيام الحديث أفاد جواز المسح في المدة المذكورة وقبل الحدث لا احتياج إلى المسح. اچھا حمزہ قطعی ہو گیا. لا احتياج إلى المسح فالزمان الذي يحتاج فيه إلى المسح وهو من وقت الحدث مقدر بالمقدار المذكور. اچھا جی مسح دی مدت کنی ہے؟ اور مدت مسح کی مقیم کے لیے کس کے لیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. 1 دن اور 1 رات ہے اور مسافر کے لیے 3 دن اور 3 راتیں ہیں، لیکن یہ مدت شروع ہوگی حدث کے وقت سے. کس وقت سے؟ حدث کے وقت سے. نہ وضو دے وقت کولوں تے نہ اگلا وضو کرنے دے وقت کولوں. جس ویلے گیٹ کھلیا اس ویلے مجھا باہر نکل گئیاں. اس لیے کہ قول آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مدت اتے مسا کرے مقیم یوم و لیلہ اور مسا کرے مسافر 3 دن. الحدیث پہ حدیث کنی باری پڑھی جی آندے نے اے جڑا ہے نا اے جڑا حدیث پا کے فائدہ دیا جواز مسا کا مدت مذکورہ میں کہ اینا ٹائم مسا کر سکتا ہے 1 اور حدث سے پہلے تو نہیں احتیاجی کدھر وضو کیتا ہے تو 5 گھنٹے وضو رہ گیا ہے تو اجے تو مسح دی لوڑ ہی کوئی نہیں کہ ہے بھی لوڑ. بس مسئلہ آ گیا ذہن چاہیں فٹوفٹ. مولوی عثمان نے وضو کیتا ہے عصر دے وقت پیر دھوتے نے تے موزے پا لے اندہ وضو بالکل سلامت ہے. مغرب دے وقت اے وضو اتے وضو کرنے دی اجازت ہے کرنا چاہتا ہے تو ان کی کرے گا موزے ہوتے کرنا کہ کوئی نہیں کرنا لیکن اجے مدت شروع نہیں ہوئی. یہ مسئلہ دھیان رکھے جی. پھر عشاء دا وقت ہو گیا پھر بھی اندہ وضو سلامت ہے تو پھر انہیں وضو تے پھر وضو کیتا مسا کر سکتا ہے. یہ نہیں کہ لا کے پیر دھونے نے لیکن مدت نہیں شروع ہوئی. یہ ذرا مسئلہ سمجھا جی نہیں کھانے چ پہ مولوی جی کوئی سمجھ آ رہی کو نہیں آ رہی. مدت شروع ہونی ہے کدوں؟ یہ جڑا مسا ہون کر رہے ہیں ان دی ضرورت نہیں یہ تو نور نہ لا نور ہے جی. اگر موزے لا کے پیر تو بھی دے وے تاہم وہ پچھلا نظام اجے قائم ہے جی. بھائی وضو کیتا ہے وضو کر کے موزے پائے نے 5 گھنٹے وضو باقی ہے 5 گھنٹیاں میں 100 باری موزے پائے تو 100 باری لائے ککھ بھی نہیں. اس واسطے کہ یہ ادو کم شروع ہونا ہے جدو حدث ہونی ہے جی. اس تو پہلا تو لانے پانے کچھ بھی نہیں ہوتا جی. کوئی سمجھ آ رہی کہ کوئی نہیں آ رہی؟ وہ بلا ہوئے وہ. اچھا جی تو پس زمانہ وہ زمانہ کے محتاجی ہے اس زمانے میں مسح کی طرف وہ تو وقت حدث سے ہے جس کا اندازہ وہ جنا جس کا کہ اندازہ لگایا گیا ہے مقدار مذکور کے ساتھ کہ مسح والے احتیاجی ہونی ہے حدث تو بعد تے کرنا کنی دیر جن دی پیچھے مقدار آ گئی ہے یوم لیلہ تے 3 یوم لیلہ. سنے ہی اے شاباش لے امتحان کر. اے شاباش بسم اللہ الرحمن الرحیم. اول المقیم فرمایا ہے نہایا میں ذکر کیا گیا اسرار میں کیڑی شے کہ فرمایا ہے عامت العلماء نے کہ مسح کی مدت مقدرہ ہے
بھائی مقرر ہمیں اگا لگی بنجے نہیں. اور فرمایا امام مالک رحمہ اللہ نے کہ مسح کی مدت ذکر کیا آپ نے اس کو بغیر تفصیل کے مقیم اور مسافر کے درمیان کما ترا، جیسا کہ تو دیکھ رہا ہے. یعنی ذکر کیا اس کو اسرار میں بغیر تفصیل کے کہ امام مالک نے اس طرح فرمایا ہے کہ مقیم اور مسافر کے درمیان فرق نہیں کیا کہ ان کے نظیم مقیم کے لیے بھی مسافر کے لیے بھی مدت نہیں ہے جنہ چر مرضی. سمجھے ہی اتوں یہ گل پتہ لگی جڑی نہایا کے اندر ہے نا ذکر کیا ہے اسرار کیا گیا اسرار میں گل اس گل کو پتہ لگا کہ امام مالک صاحب دے نزدیک مقیم تے مسافر دونوں دی گل ہے. کنہ دی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. کہ انہوں نے مسح دی مدت مقرر نہیں، لیکن ہن دوجی جزی اور فرمایا شیخ الاسلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے مبسوط میں کی فرمایا کہ فرمایا امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بے شک مسح کی مدت مسافر کے حق میں غیر موقت ہے. جو پچھلا حوالہ سے وہ تو مطلقاً سی بھی دونوں دے حق غیر موقت ہے، لیکن شیخ الاسلام نے اپنے مبسوط میں ذکر فرمایا کہ امام مالک رحمہ اللہ نے فرمایا کہ مسح کی مدت بلکہ مسا کرے کما شاء جتنا چاہے، جبکہ پہنے موزوں کو طہارت پر. اور بنایا ہے شیخ الاسلام نہ اور بنایا ہے اس قول کو امام سرخسی رحمہ اللہ نے قول حضرت حسن بصری کا. نہ فرمایا یہ حضرت حسن بصری کا قول ہے جس کو امام مالک نے بعد میں لیا ہے کہ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالی حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ مسا معبد للمسافر ہے کہ مسافر واسطے مسا مقدر نہیں ہے بلکہ ہمیشہ. سنیں جی تو یہ آپ کا قول ہے جی. اے تین گلاں آ گئی ہیں سنیں ہی. چلو جی. اور محتاج ہے وہ جس نے دعویٰ کیا ہے تعبید کا مسافر کے لیے، استغفر اللہ، اور دلیل پکڑی ہے انہوں نے جنہوں نے دعویٰ کیا ہے تعبید للمسافر کا. جنہیں قول کیتا ہے نا پاویں امام مالک دا قول ہے پاویں حضرت انہاں دی دلیل کی ہے کہ مسافر واسطے مسا بے وہ مقدر نہیں بلکہ ہمیشہ ہیں. انہوں نے دلیل پکڑی ہے بے حدیث رجل کی حدیث کے ساتھ. وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. رجل صحابی نے کہ کوئی نہیں، شکر ہے جی پتہ لگ گیا جی. کہ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا مسا کروں میں ایک دن؟ فرمایا ہاں. عرض کی فرماتے ہیں میں نے عرض کی 2 دن؟ فرمایا ہاں. حتیٰ کہ میں پہنچ گیا 7 دنوں تک. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب ہو تو سفر میں مسا کر ما بدالا کا. ما تے تو پتہ لگا بھی مسا سفر جنہ چر سفر نہیں مکدا. اس حدیث کی تعویل ہمارے نزدیک یہ ہے کہ مراد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان کرنا ہے اس مسئلے کو کہ مسا معبد ہے منسوخ نہیں ہے. مسا بھی ایک قیامت تک چلتا رہنا ہے، منسوخ نہیں ہونا جی. انتہا. اچھا جی. او یوم و لیلۃ اے مع لیلۃ، پورا دن تے پوری رات مقیم دی مدت ہے. کدوں تو؟ حدث تو. کدوں تو؟ حدث تو. اور نہیں فرمایا وَلَيْلَهُ تو نے لکھا جی ہو بناؤ انہوں او بے ہوشو
بنا لے. اور نہیں کہا یوم و دن اور اس کی رات, دن انج کیوں نہیں فرمایا؟ گل دسن لگے جی. یہ نہیں کہا واسطے خبر دینے اس بات کے کہ لیل عام ہے, لیل متقدمہ سے اور متاخرہ سے, اور ویسے اور دن دی رات, دن دی رات وہ پہلی ہوندی ہے. وہ اسلام بچو اج دے دن دی رات کیڑی ہے؟ آن والی کے گزر گئی ہے. آج دن کی جو رات ہے وہ جڑی گزر گئی ہے. روزہ رکھ کے پہلے تراویح پڑھتے ہو نسلی جائے سمجھ کونی ہوندی پی جی. تو اگر ہوتا نا لیلہ ہو تو پھر ہوندا بھی دن پہلوں رات پہلوں تھے تاں وہ 24 گھنٹے بننے سن. لیکن یہاں مطلقاً مراد ہے خواہ رات پہلے ہو خواہ رات. ہن ویکھو پس اگر موضع پہنے طلوع شمس کے وقت جمعے والے دن مثلاً جی, تو جائزہ اس کے لیے مسا طلوع شمس ہفتے والے دن تک, باوجود ہے کہ آج جڑی رات ہے اس صورت میں یہ جمعے کے دن کی تو رات نہیں ہے بلکہ یہ تو ہفتے کی دن کی رات ہے, کیونکہ لیلۃ الیوم شرن وہ مقدم ہوتی ہے یوم پر. اس واسطے لیلہ ہو نہیں آکھیا بلکہ پاویں او پہلی ہوے تے پاویں پچھلی ہوے جی, یہ مطلب ہے جی. اسی طرح جس وقت بھی 12 بجے کسی اوندا وضو ٹوٹیا ہے, راتی 12 بجے ٹوٹیا ہے, تو یہ 24 گھنٹے جتھے بھی ہونا ہے, جتھے پوں پا ہونی اتھے شروع, اتھوں ٹائم شروع ہو جانا ہوندا 24 گھنٹے جی جی. اچھا جی توجہ. اور شاید کہ تو سمجھ گیا ہوگا یہاں سے کہ فون دا بیڑا غرق ہووے, شاید کہ تو سمجھ گیا ہوگا یہاں سے یہ بات کہ قول مصنف رحمہ اللہ کا مسافر کی مدت کے بیان میں ولیالیہا, سوال ہے کہ اگے ولیالیہا پھر کیوں آکھے لیالی یا آکھنا سی. سنیں تو یہاں سے تو سمجھ لے گا کہ مصنف کا قول فی بیان مدت المسافر کیڑا بول جا. یہاں اضافت اس میں ادنا ملابست کے لیے ہے. کس کے لیے؟ مراد لیالی سے وہ جو لی گئی ہیں ان ایام کے ساتھ برابر ہے کہ ان پر متقدمہ ہو یا ان کے بعض سے, اور کچھ تا وچ خام خواہ ہونی ہے کوکو او سنے ہی بھی آج نے صبح صادق دے وقت انہیں مسافر ہویا تو مسا شروع کیتا ہے, تو ان دی رات تک گزر گئی, اے دن دے اگلی رات, اے اگلی رات اگلے دن دی تو رات ہے ہی ہے نا, اس تو اگلی بھی اگلے دن دی رات ہے جی, اس تو اگلی رات بھی پھر ہونی ہے جی جی. تو وچ بعض تو ہونیاں نے جڑیاں اپنے دنوں تو پہلے آ رہی ہیں چونکہ 3 نے نا. قولہ وللمسافر مستثنیٰ ہے مسافر سے, اور اسی طرح مسافر کے قرین سے. قرین کون اور کون ہے جی؟ مستثنیٰ ہے مسافر سے اور اس کے ساتھی سے. کس سے؟ کون مستثنیٰ ہے؟ صاحب جرح السائل, جس کا زخم جاری ہے. اسی طرح جڑا بھی معذور ہے, جڑا بھی وہ کیے دھیان کرے جی کیویں مستثنیٰ ہے. او یا جڑا بھی 24 گھنٹے تین راتاں 3 دن مسا کر سکتا ہے, انہاں دوواں کولوں مستثنیٰ ہے کون؟ جڑا معذور ہے, کیونکہ جائز ہے اس کے لیے مسا جب تک نہ نکلے وقت, نہ کہ وقت کے. اور بیماری کل بھی مسئلہ آیا سی تو پچھلے کتابیں جی ہر سال آیا جی. ان باقیات اگرچہ باقی ہو یہ مدت پھر بھی وہ مسا نہیں کر سکتا, جیسا کہ خلاصۃ الفتاویٰ میں ہے. سنیں اچھا جی. اور ایک گل رہ گئی پچھو شیخ الاسلام, اور نظر آئی علی بن محمد بن اسماعیل اسبی جابی سمرقندی
ابو الحسن المعروف شیخ الاسلام علامہ کفوی نے کہا ہے نہیں ہے کوئی ایک حافظ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے مذہب کا یحفظ مذہب ابی حنیفہ و یورف مثلو فی عصرہ انہاں دے زمانے وچ امام صاحب دے مذہب دا زیادہ حافظ اے سن تے انہاں دی مثل کوئی نہیں سی جی انج محنت کیتی ہے انہاں جی تے لمبی عمر پائی نشر علم میں ان کے مؤلفات سے شرح مختصر الکرخی ہے شرح کرخی امام کرخی کی کتاب ہے فقہ کی ان دی شرح چھپی ہے تے جڑے قدردان سن او انج بھج کے پے نے جویں کوارے منڈے دی عمر 30 سال ہوے تے رشتہ نہ لبدا ہوے تے انہوں سونی جی کواری کڑی لب جائے تے بھج کے جفا مار دے اے تیری بیوی ہے جی انج مولویوں کتاب اندر چپی ہے جنہاں نوں شوق سی جی بسم اللہ الرحمن الرحیم تے دوجا انہاں دے مؤلف شرح تے والمبسوط ایک مبسوط امام سرخسی دی اے جڑے شیخ الاسلام نا علامہ اس بی جابی انہاں بھی فقہ دی کتاب لکھی ہے باقاعدہ اوندا نام مبسوط ہے مبسوط نا ایک امام محمد صاحب دی بھی مبسوط ہے امام سرخسی دی بھی مبسوط ہے شیخ الاسلام دی بھی مبسوط ہے اور بھی کتاباں ہیں فقہ دیاں جنہاں دا نام مبسوط رکھیا ہے جی سنے ہی تین تے سمجھ آ گئی ہیں وہ جڑے اصل بولی اصل کی مراد ہے امام محمد صاحب کی مبسوط تے جڑی امام حاکم نے چھان کٹھا کیتا پھر انہاں دی شرح لکھی علامہ سرخسی نے ان دا نام ہی رکھیا مشہور وہ زیادہ ہے اے شیخ الاسلام دی بھی مبسوط ہے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم او تیانو من حین الحدث من حدث کے وقت سے یعنی مبدا ابتدا اس مدت کی اعتبار اس کا حدث کے وقت سے یعنی حدث اول وہ حدث اول جو لاحق ہوئی ہے اور یہ قول ہے پہلی حدث تو مدت شروع ہو جانی اور ایک روایت میں ہے امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ من حین یمسح بعد الحدث حدث کے بعد جس وقت وہ مسح کرے گا نا مدت وہاں سے شروع ہوگی مدت اور حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے لبس کے وقت سے کس سے لو جی جزی بنان لگے نے تاکہ بالکل مسئلہ جڑا ہے نا جی جاگدے نو سمجھ آوے پس وہ بندہ جس نے وضو کیا طلوع فجر کے وقت کدوں اور موزے اس نے پہن لیے جی طلوع فجر صبح صادق اچھا جی وہ بندہ جس نے وضو کیا طلوع فجر کے وقت اور پہن لیے اور بے وضو ہو گیا طلوع شمس کے بعد اور وچ کو 1.5 گھنٹے دا فرق پیا کہ کوئی نہیں شکر ہے پس وضو کیا اس نے اور مسح کیا اس نے زوال کے بعد اے موزے پائے صبح صادق گیٹ کھلیا جلے سورج چڑھیا تے پہلا وضو کیتا جس لے زور دا ٹائم ہویا 3 وکھرے ہو گئے پس جمہور کے قول پر جائز ہے اس کے لیے مسا طلوع شمس تک اگلے دن سے 24 گھنٹے ہو گئے اور طلوع فجر تک عند الحسن رضی لکھا ہے نا کون لکھا ہے نا عند الحسن احمد نے نا یار حسن بصری کے بے طلوع فجر تک وہ تو قول آپ دا ہے نا وان الحسن البصری من ہین لبس تے لبس کدوں ہوئی سی تے پھر ٹھیک کرو نا میرے یارو الٹ پلٹ کر دیتا ہونا سارا کام مولی لکے مہن اور طلوع فجر تک ہے کن کے نزدیک پھر عند الاحمد سر کھپایا واجہ پچھو پڑھیا نہیں ہے کہ عن الحسن بصری من ہین لبس لبس کدوں ہے بے ہوشے جائے
تو یہ عند الحسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور اگلے دن کے زوال تک ہے، یوم ثانی کے زوال تک ہے عند رضی اللہ تعالیٰ. سمجھا جی؟ انہیں ٹھیک کر لو جی جی کہ اگلے تو وعدے پچھو لکھا ہے تو مجھے ہوندی بھی پھر کھانے چ کون جی پیندی پی جی کہ اگلے دن دے زوال دے وقت تک وقت ہے کندا ہے کنہ دے نزدیک ہے تے حضرت حسن بصری کے نزدیک ہے صبح صادق تک تے جمہوراں دے نزدیک دلیل بنائے نے. اور بست مذاہب کے دلائل میں مفوض سے آیا ہے. او واہ من وقت ہے کہ کوئی نہیں واہ او فزمان اللہ زی یحتاج فی المسح. ہن ترجیح بھی تو دینی ہے نا بھی حدث سے وقت تو حدث تو وقت شروع ہونا چاہیے. وَهُوَ مِن وقت الحدث اس لیے کہ حدث ہی زمان ہے وہ کہ پایا گیا اس کو کتھے اور یمسحو کی کرے او لأن قولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یمسح المقیم اخرجہ طبرانی من حدیث البراء رضی اللہ عنہ و ابو نعیم من حدیث مالک بن سعد و مسلم من حدیث علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ و ابو داود من حدیث خزیمہ و ابن ابی شیبہ من حدیث عمر و ترمذی و نسائی و ابن ماجہ وغیرہ من حدیث صفوان اینیا صحابہ کو حدیث وکری وکری کتاب رضی اللہ عنہ. اور بست کیا کلام اس میں علامہ ذیلی نے فی تخریج احادیث الہدایہ میں. اچھا جی واہ من وقت الحدث او اس لیے کہ یہ وقت حدث ہی تو زمانہ ہے وہ کہ پایا گیا اس میں سبب وجوب ہن طہارت سبب پایا گیا اور طہارت سابقہ کا انتقاض طہارت سابقہ کا انتقاض سے اگلی طہارت کرنی فرض ہوئی ہے. ایک کدوں ہوئی ہے جدوں حدث ہوئی ہے جدوں حدث ہوئی ہے جی سمجھے ہی اے وجہ. اچھا جی او بالمقدار المذکور با وجہ ہونے اس کے وقت وجود سبب کے اور بھی وہی وقت ہے کس کا منع کرنا خف کا سرایت حدث کو کتھے اور بیماری وضو کر کے موزے پال ہے اجے موزہ کچھ بھی نہیں کیتا اجے اے چپ نے جس لئے انڈیا تو جہاز آوے گا تو پھر الرٹ ہون گے سمجھائیے جس لئے تھلوں بمب پھٹنا ہے نا پھر نہ الرٹ ہونا ہے خبردار کوئی شاہ پیراں والے جائے ہے کوئی نہیں جی یہ مطلب ہے جی تو لہٰذا یہ جڑا ہے نا بھئی انتقاض طہارت بھئی جڑا نا ہاں بھئی اور یہی وقت ہے خف کے منع کرنے کا سرایت حدث کو کدھر جس وقت کی ہونا ہے جس لیے انہیں حدث ہوئی ہے تو ہونی موضوع ڈکیا ہے نا کنوں حدث نو بھی پیرا مل سرایت اور بھی وہ وقت ہے وجود رخصت کا جیڑی شرع رخصت ہے کہ تم موضوع تے مسا کر سکتے ہیں یہ کدوں شروع ہے جدوں بے وضو ہے جی تو پس ہوگا یہ وقت احق بل اعتبار کس سے جن کے قائل کون ہیں اور طہارت کے وقت سے جن کے قائل کون ہیں وہ سمجھ ہے ہی لہٰذا چونکہ یہاں تین وقت ہیں ایک ہے لبس ایک ہے وضو ایک ہے حدث تو جو حدث کا وقت ہے یہ احق ہے یہ احق ہے دوسرے دو وقتوں سے لیکن قول تینوں موجود ہیں جی تو جتھے فقہاء دا اختلاف ہو جاوے نا او شے ایک پاسے قطعی نہیں رہندی او مختلف ہی ہو جاندی ہے جی کی ہو جاندی ہے تو ان دے وچوں جس ایک دا کو منکر ہوئے تو ان دے خلاف فتوے نہیں ہوندے جی علماء دے نزدیک جوحال دے نزدیک دے فتوے ہوندے نے بھی ساڑھے حضرت صاحب جڑی ہوا کڈی ہے تو ان دے خلاف کیوں آکھیا حضرت صاحب نے گندی ہوا کڈی تو آخنے دے وچوں بشکو آئی ہے یہ پنجابی دا لفظ ہے جی بس اس دے خلاف فتوہ ہے جی ان دے نک کی خراب ہے جی
نک ٹھیک کرا کے آ چل واجیا اور مدت مسے کی مقیم کے لیے بچی اے ہن تینوں ہاسا آਉਂਦਾ میں پتہ نہیں اس وقت غریباں نوں اللہ تعالیٰ ایمان نال سونے دا صدقہ قبر چ لے جان جے آخرت اچھی ہوے تانوں گلاں جلے واہ پوے تھوڑا اپنے کناں نال سنو گے یہو جہے ٹلیات پھر تینوں یاد آئے گی یار یہ تو واقعی ایویں ہی ہے جی یہ تو لوکاں ایڈی مت ماری ہے جی اور مدت مسے کی مقیم کے لیے بسم اللہ الرحمن یوم اور لیلہ ہے اور مسافر کے لیے 3 دن اور 3 راتیں لیکن کس وقت تو حدث کے وقت سے اس لیے کہ قول آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مسا کرے مقیم یوم و لیلہ اور مسافر 3 دن الحدیث فائدہ دیا جواز مسے کا مدت مذکورہ میں اور حدث سے پہلے نہیں احتیاجی مسے کی طرف پس زمانہ وہ زمانہ کہ احتیاجی اس زمانے میں مسے کی طرف اور وہ حدث کے وقت سے ہے جو مقدر ہے مقدار مذکورہ کے ساتھ یوم لیلہ 3 دن 3 راتاں جی اور مدت مسے کی مقیم کے لیے یوم و لیلہ ہے اور مسافر کے لیے 3 دن اور 3 راتیں حدث کے وقت سے اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول مسا کرے مقیم یوم و لیلہ اور مسافر بسم اللہ الرحمن حدیث میں مسے کے جواز کا مدت مذکورہ میں اور حدث سے پہلے نہیں ہے احتیاطی مسے کی طرف بس زمانہ وہ زمانہ کے احتیاطی اس میں مسے کی طرف اور وہ حدث کے وقت سے ہے مقدر ہے مقدار کے ساتھ وَيَنْقُضُهُ نافذ الوضوء ونزع الخف بسم اللہ الرحمن ولم يقل نزع الخفين ليفيد أن نزع أحدهما ناقض فإنه إذا نزع أحدهما وجب غسل إحدى الرجلين فوجب غسل الأخرى إذ لا جمع بين الغسل والمسح وكذا إن دخل الماء أحد خفيه حتى صار جميع الرجل مغسولا وإن أصاب الماء أكثرها فكذا عند الفقيه أبي جعفر رضي الله عنه. اچھا جی مسا ٹوٹدا کیویں میں موضعاں دا اور توڑ دیتا ہے موضوع کے مسے کو وضو کا ناقض جڑی جڑی شے نال وضو ٹوٹدا ہے اسے شے نال مسا ٹوٹے گا وضو کران گے تے نواں مسا کرنا پوے گا نواں مسا کرنا پڑے گا اور سمجھے ہی بسم اللہ الرحمن ایک نویاں شیاں جنہاں نال وضو نہیں ٹوٹدا تے مسا ٹوٹدا ہے اور اتارنا خف کا اور اگوں ایک تیسری شے آنی و مدی المدت اور گزر پورا ہو جانا مدت کا وضو اجے مدت پوری نہیں ہوئی وضو ٹوٹ گیا ہے تے مسا بھی ٹوٹ گیا ہے تے جے کر وضو اجے مدت پوری نہیں ہوئی تے وضو بھی نہیں ٹوٹیا لیکن موزہ لا دیتا ہے تے پھر بھی مسا ختم ہو گیا دوجا بھی لا کے پیر توڑے نے جی یا مدت پوری ہو گئی تے وضو نہیں ٹوٹیا تو ہن بھی اگوں آ رہا ہے کہ بھی موزے لا کے تے پیر دھو لوے تے نویں مدت شروع ہو جائے گی تو سنے ہی اور اتارنا موزے کا اتارنا ہے او علامہ عبید اللہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں ذکر کیا لفظ واحد کو اور نہیں کہا کہ اتارنا خفین کا خف آکھیا تو خفین نہیں آکھیا وجہ
تاکہ فائدہ دے اس مسئلے کا کہ اتارنا ان دو کا ایک یہ ناقض ہے. ایک بھی کدے موضع لا دیتا تھے لہذا دوجا بھی لا کے تے پیر دھونے نے جی. کیونکہ جب اتار دیا ایک ان دونوں کا تو واجب ہے دھونا رجلین کے ایک کا, تو پس واجب ہے دھونا کیونکہ نہیں جمع بین الدھونا والمسا, ایک پیر دھوو تے ایک تے یہ جائز. اچھا بھی ایک پیر دھونا ہے تے ایک تے مسا کرنا ہے, اس کی تصویر بتایا کوئی بندہ. اور بیماری پیر زخمی ہوتے پٹیاں بدیاں نے تے دوجا پیر ننگا ہے, تو ہن جڑا ننگا وہ دھونا ہے, جڑا زخمی اس سے کی کرنا ہے مسا کرنا ہے. حد ہو گئی. ویسے تو اس زمانے جو ہوتا تو کہنا سی امام ابو یوسف امام محمد صاحب تو تھوڑے پر ہے میں امام صاحب دے نال بہنا سمجھی نہ گل حد ہوگی یار. تاکہ فائدہ اچھا جی تو واجب ہے دھونا دوسرے کا کیونکہ نہیں جمع بین الغسل والمسح. ایک دوسرا مسئلہ اور اسی طرح اگر داخل ہو گیا یہ جڑا رہ گیا مسئلہ متن وچ, اسی طرح اگر داخل ہو گیا پانی اس کے خفین میں سے ایک کو سنیں اتوں نے پانی وچ پا دیتا گلاس بھر کے موزہ انگل وچ ایک پاسے کر کے تو گلاس وچ پیپ پا دیتا وچ پانی دا جی, تو حتیٰ کہ ہو گیا جمی رجل مغسول تو سارا پیر وچ گلا ہو گیا. ہن بھی لائے موزے تے دوویں پیر دھوے جی. اور اگر پہنچا پانی اکثر قدم کو تو پس اسی طرح ہے دلفقی ابی جعفر رضی اللہ عنہ ہن بھی دوویں موزے لائے پیر دھوے تے ہن تو مدت شروع پھر ہو جائے گی نویں. او دھیان او وے خود رو. اور ناقض الوضو یعنی ہر وہ شے جو توڑتی ہے وضو کو, وہ توڑ دے بھی دی کنوں اس لیے کہ مسا جز ہے کس سے وضو سے. تو پس جب بسم اللہ پس جب انتقدا ٹوٹ گیا وضو تو واجب ہے تجدید مسے کی اندہ کدوں بقائے مدت کے وقت, مدت بھی ہوئے تو پھر نما مسا کر سکتے جی. اچھا جی نازل خف او موضع لے جائے تو وضو جانا جی اندر مسا ختم ہو گیا با وجہ اس کے جو روایت کی گئی دھیان ہو روایت کی گئی جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے یہ بات کہ تھے آپ ایک غزوہ میں کون پس اتارا آپ نے دونوں موزے اور دھوئے اپنے دونوں قدم اور نہ اعادہ کیا وضو کا. تو یہ مدت پوری ہو گئی سی کی ہو گئی سی ہاں سمجھی گل. آپ نے موزے لائے تے دوویں پیر دھوتے تے وضو دا اعادہ. اور اسی طرح روایت کی گئی آپ کے غیر سے جناب عبداللہ بن عمر کے علاوہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب سے انہوں کو بھی روایت ہے کہ انہوں نے اگر ایک موزہ لائے تو دوجا پھر لا کے دوویں پیر دھوتے نے جی. سنے ہی تو اس واسطے کسی بندے موزے پائے ہوں نا اتوں ہاتھ لا کے یار لا کے بہن کیویں دے یہ نہیں آخنا انہوں کہ لا کے بخیر کیویں دے میرے ویکھنا ہے بھی انہیں مسا کیتا ہے اور لاویں گا تو انہیں پیر دھونے پہ جان گے کو نہیں سمجھ آئی. سونا لہٰذا پس معلوم ہو گئی یہ بات کہ حدث محض زائل ہو جاتی ہے مسے کے ساتھ موقتاً لا یعنی حدث محض مسا کیتا نا تے حدث زائل ہوندی ہے. یہ جڑا موقت ہے نا اونی دیر تے زائل ہوندی ہے جی محبت نہیں ہوندی. لہذا یوم لیلہ تے 3 دن 3 راتاں بس اس تو بعد ختم. اینی دیر وہ ڈک سکتا ہے انہاں دی اینی کیپیسٹی نہیں ہے گی جی کی لفظ کی ہوندا ہے بھی انہاں چ اینی طاقت نہیں ہے کہ مزید ڈک سکن. بس اینا ہی سی ہن نواں پٹرول پاؤ انہاں چ
پھر ڈکن گے جی قذافی حواشل ہدایہ لے ملا حداد جون فری، او ملا حداد هو الحداد جون فری تلمیذ ہے عبداللہ طلیبی صاحب بدیع المیزان کے، اور ان کے مصنفات میں سے ہے شرح اصول بزدوی حاشیۃ الہدایہ۔ اچھا جی اگے جی تو واجب غسل احدر رجلین جی اور کی کتاب نے کتنے وے قول ہو ہیں، ہاں تو جب اتارا دو کا ایک تو واجب ہے دھونا کس کا، ایک کا، تو پھر خام خواہ دوسرے کا بھی واجب ہے، اور جنہیں دھونا واجب ہے کون ہے، اور وہ ہے کہ اتارا موضع اس نے اس پاؤں سے، کیوں دھونا واجب ہے، یہ کیوں دھونا واجب ہے، اور اگوں ویکھنا باوجہ سرایت کر جانے حدث کے قدم کی طرف، کیونکہ موضع نے تو تاں ڈکنا ہے جو موضع ہونا ہے تب، جس لو تو لے گیا جیڑی سابقہ حدث ہی ہو آگئی جی، بلے 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 بلے، سرایت کرنا حدث کا قدم کی طرف جس وقت کے زائل ہو گیا خف جو کہ کس کو، حدث کے، پس بے شک خف معاہدہ پہچانا گیا ہے شرعن مانے حدث کے سرایت کرنے سے اس شے کی طرف فی ہے جو موضع میں ہے، تو کون ہے، قدم میں نہیں، وچ ہوئے گا موضع وچ پیر ہوئے گا تو ہون مانے ہے حدث نو، تو جے موضع وچوں پیر نکل آیا تو ہون مانے ہون موضع پرا پیر موڑ سسٹم نہیں ہے گا جی جی، تو واجب ہے غسل الاخری، فرمایا صاحب ہدایہ نے، اور اسی طرح دو میں سے ایک کا اتارنا، اسی طرح وہ گل باوجہ تعذر جمع کے بین الغسل والمس، ایک وظیفے میں بھی ایک وظیفہ یعنی ایکو شے ان دے وچوں کچھ دھونا تو کچھ مسا نہیں ہو سکتا جی، دھیان کری بکوگو، فرمایا علامہ جون فری، اور پیچھے آئے نہیں بزرگ، فرمایا علامہ جون فری نے اپنے حواشی میں یعنی مسا مع الغسل نہیں مشروع، مسا کیونکہ مسا طہارت غیر معقولہ ہے، پس بند ہوگا مورد، پس مراد او جڑا نا بتعذر، مراد تعذر سے تعذر یا مراد جی یہ ہے کہ متعذر ہے حکم جمع کا ان دونوں کے درمیان، کہ ایک نو دھونا تے ایک دا مسا ٹھیک نہیں، اذ لا جمع یعنی نئی جمع شرع شریف میں کس کے درمیان، ایک وظیفے میں، ہاں آندھے نے اگر متعدد چیزیں ہوں تو پھر حکم بکھرا ہو سکتے ہیں، دھیان کریں، بہرحال وظیفے کے تعدد کے وقت پس جمع موجود ہے، جیسا کہ چہرہ توڑنا، یدین توڑے، پیرین توڑے، باوجود سر کا مسا وضو کے اندر ہے کہ کوئی نہیں، یہ غسل بھی ہے تو مسا بھی ہے، سنیں یہ چونکہ یہ وظیفہ ایک نہیں، منہ ایک وظیفہ ہے، ہاتھ دوجا وظیفہ ہے، پیر سر چوتھا وظیفہ ہے، تو دو میں پیر مل کے ایک وظیفہ ہے، دو میں باواں مل کے ایک وظیفہ، تو منہ ایک وظیفہ، تو سر چوتھا وظیفہ، اے گل لیجیے۔ اچھا جی، اور دونا رجلین کے ایک کا لازم کرے گا جمع بینہما کو ایک وظیفے میں جو متعلق ہے کس کے ساتھ، او ایتھے رجل دی گل نہیں، اور رجل ہی پیر دی گل بھی چل دی ہے، پیراں تے کھلو، پاکستانیاں نے بھی نہیں سمجھ ہوندی کہ پیر کی شاہ ہوندی ہے، جتھے پے ہو کہ بھائی جو ہے نا اگر مسا کیا اس نے کس پر، ایک خف پر جی، اور دھویا اس نے رجلین کا ایک، تب لازم آ جائے گا جمع مسے اور غسل کے درمیان ایک وظیفے میں، ایک وظیفہ کیڑا جس کا تعلق ہے کس کے ساتھ، رجلین کے ساتھ جی۔ اچھا جی، او بے خدروں حتیٰ کہ ہو گیا ہن تو پانی پہ گیا یا پا دیتا، جمی رجل مغسول، قالا قاضی خان فی فتاوا ہو ماسح الخف،
کی خف، جب جنہیں موزہ پایا ہے، جب داخل ہو گیا پانی اس کے خف میں اور بھیگ گیا اس کے پاؤں سے اندازہ یا عقل تو نہیں باطل ہوگا، یہ تھوڑا ہے، اس لیے وہ پانی تو پچھوں ہی پیا یا اگوں پھٹیا تو اگوں تھوڑا جہا پی گیا، جو اینا پھٹیا ہے کہ جڑا تھوڑا ہے مسا ہو سکتا ہے تو ادھروں پانی پی گیا، اس لیے کہ یہ قدر نہیں کافی کس سے بھی اینا پیر کدے تو دئیے تو ٹھیک ہی نہیں جی، پس نہیں باطل ہوگا اس کے ساتھ حکم کس کا، اور اگر بھیگ گیا سارا قدم اور پہنچ گیا پانی گٹے کو انگلیاں تو لے کے تو باطل ہو گیا مسا، روایت کیا گیا یہ عن ابی حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ من فتاوی قاضی خان، اور اسی طرح فقیہ ابو جعفر ہندوانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک بھی اگر اکثر پیر گلا ہو گئے تو پھر بھی لاوے تو موزے پیر تووے دو میں، یہ بنا کرتے ہوئے اس پر کے للکسر اور چوکھا جو پچ گیا ہے تو گویا کہ مطلب پس واجب ہے اس پر یہ کہ اتارے موزہ اور دھوئے ہر پورا قدم، بعض نے کہا کہ نہیں اعتبار اس کا مگر یہ کہ ہو سارا قدم مغسول، سارا گلا ہوئے گا تو پھر مسا ٹوٹے گا، جی کچھ ہویا تو پھر نہیں جی سنے ہی اچھا میرے یارا، اور وہ مدی المدت اور مدت کا گزر جانا، اور مدت کا پڑھنا صرف ایک بری مدی بس، اور مدت کا تو مسا ٹوٹتا ہے کس کس چیز کے ساتھ، وضو جس سے ٹوٹتا ہے اور موزہ اتار دیں اور مدت پوری ہو جائے، مدت اگلا پھر پڑھ دیں پتر جی اور ویکھنے کے لیے مدی المدت یعنی مدت مذکورہ کی، اور نواں مسئلہ واہ واہ واہ، اگرچہ نہ مسا کرے مدت مذکورہ میں بہی طور کے پہنا موزہ وضو کر کے تے پھر حضرت علی گڈی دے نال پجدے رہے تے پنجے نمازاں نکل گئیاں، گڈی نال پجدے پنجے نمازاں نکل گئیں تے نہ وضو کیتا تے نہ مسا کیتا، بہی طور کے پہنا موزہ پھر احداثا بعد اس کے، پھر گزر گئی مدت حدث کے بعد اور اس نے اس پر تو نہیں جائز اس کے لیے، مدت پوری ہوگی بس وقت ہتھوں نکل گیا جی۔ ہن دھیان کروے اے دو گلاں نے، موزہ اتارنے نال مسا ٹوٹدا ہے تے مدت پوری ہون نال، دھیان کری نسبت نقض کی مدی مدت کی طرف، اسی طرح نسبت نقض کی نزع خف کی طرف باعتبار ظاہر ہونے نقض کے اندہما کون یا دو مطلب صاحبین وال ٹر جو بیماری ہے کہ جس وقت موزہ لانا ہے اس وقت ظاہر ہونا ہے کہ بھی ہن ایندا اے مسا ٹوٹ گیا ہے، یا مدت پوری ہوئی ہن یہ گل ظاہر ہوئی کہ مسا ٹوٹ گیا ہے، انہاں دوواں دے جڑا ہے نا اے باعتبار ظہور نقض اندہما ہے، انہاں وچ کوئی بھی ایک پایا گیا تے اے گل ظاہر ہو جانی مولوی جی کہ مسا اور سننا پہ ہیں، وگرنہ پس ناقض حقیقت میں ان دونوں صورتوں میں وہ حدث سابق ہے، اے نہیں ہے کون ہے حدث، انہیں ان دا ہما صاحبین والا ٹر جایا جی، دو ہو ان دو کے وقت دو کون مدی مدت خف، انہاں دے نال ظاہر ہوئی گل کہ مسا ختم ہو گیا ہے، ورنہ حقیقی ناقض کون ہے وہ نہیں ہے دے حدث سابق کو گجھے، اور ذکر کیا گیا ہے فتاوی قاضی خان اور مختارات اور نوازل اور خلاصہ اور تار خانی اور والوالجیہ وغیرہ میں یہ بات کہ جب ٹوٹ گئی نہ جب توڑ دی کیا جب ختم ہو گئی مسے کی مدت
مسئلہ سمجھا جائے نا نما بڑا ضروری تو بڑا اہم کہ جب پوری ہو گئی مسے کی اور حالانکہ وہ اور اتنی سردی اور خوف کرتا ہے اپنے پاؤں کے جانے کا ٹھنڈک کی وجہ سے باقی وضو ہے ہوندا اگر اتارے اپنے موزے تو انہیں پڑھنی ہے نماز تو سردی بڑی ہے تو جائز ہے اس کے لیے مسا جائز ہے اے مسئلہ بڑا چنگا بڑا سر توڑ مسئلہ جے دھیان کرے جے بھائی مدت ہو گئی پوری بندہ ہے مسافر تے باقی وضو ہے انہیں پڑھنی ہے نماز ایک قدم لا کے موزے پیر دھوندا ہے تے پیر ہتھوں گئے اینی ٹھنڈ ہے کہ پیر بالکل سن ہو جانے اگر ٹرے ہی نہیں جانا جی تے لہذا کی کرے اے جڑا مسا ہن اے مجبوری دا ہے اے مسا مجبوری دا ہے بھی اے حرج تے اس واسطے مسا جی سمجھے ہو او جویں چوکھی سردی ہوے تے کی کریدا ہے استاد جی کچھ نہیں لیف کریدا ہوتے تیمم کریدا باجیو چوکھی سردی ہوے تے کی کریدا ہے تیمم کریدا ہے جی اتنے بھی سردی ہے تو پیراں تے کی کرے ہن اس تے اعتراض ہے اگوں تر ساری گل ذرا دھیان کرا جے مسئلہ بڑا اہم جی جی بھی انہاں ساری کتاباں چ اے گل لکھی کہ جاز الہل پہ مسا نہیں کھانے چ پئی بھائی باقی وضو ہے او پائیش وضو ہے مدت ہو گئی ہے پوری بندہ ہے مسافر سردی اینی ہے جے موزے لا کے پیر دھوندا ہے تے پیر ضائع ہو جان گے تے ہن اے بندہ انہاں تے مسا کر سکدا ہے اینیاں کتاباں وچ گل لکھی ہے یہ ہن اس وقت تک مسا چلے گا جنی دیر ٹھنڈ ختم نہیں ہوندی ٹھنڈ اچھا ہن سنو اس تے اعتراض کیتا ہے ابن الحمام نے او ذرا سنو دھیان نال اور اس میں اعتراض ہے وہ کہ ذکر کیا اس کو ابن الحمام نے فتح القدیر میں دھیان کرا جائے مسئلہ کون جے سمجھ آنا یہ کہ سردی کا خوف نہیں اثر اس کے لیے سرایت کے منع میں جس لئے مدت ختم ہو گئی حدث سرایت کر گئی ہے ٹھنڈک ہووے تے پاویں مولوی جی نہ ہووے حدث کی کر گئی ہے سرایت کر گئی ہے تو منع سرایت میں سردی کو کوئی اثر نہیں ہے سنو جیسا کہ یہ بات کہ عدم ماء نہیں مانے حدث کی سرایت کو کہ اگر پانی نہ ہوئے ٹھنڈک ہوئے تو بندہ پوں ہوگی تا کبھی وضو ٹوٹے کو نہیں جی نہیں سنیں پس غایت الامر یہ ہے یہ کہ موزہ نہ اتارے موزہ بھی سردی ہے لیکن مسا نہ کرے ہن تیمم کرے سردی کی خوف کی وجہ سے اے فرماندے نے ابن الحمام کی کرے سنیں کیونکہ سردی دی وجہ تو مسا نہیں ہوندا سردی دی وجہ تو تیمم ہوندا ہے جی ہن تیمم کرے کی کرے موزے پائی رکھے ٹھیک ہے جی اور سمجھے ہی اور تھلے آشے لکھے ایک باری گل پوری کر لی پھر ان بزرگوں نے پڑھ دیں بسم اللہ الرحمن اچھا یمبا گی اگو آ رہے وکھرے ہی ہوں ادھر گل سنو بزرگوں تھلو آشیت ابن الحمام نے فرمایا کہ مسا نہیں کر سکتا بلکہ کی کرے حالانکہ انہیاں کتابیں کی لکھے ہے فتاوی قاضی خان ایک مختارات النوازل 2 خلاصہ 3 تاتار خانیاں 4 والوالجیہ 5 تے وغیرہ وچ پتہ نہیں کنے اور نے کم از کم 6-7 ہوئے کتاباں انہاں میں لکھیا کی کر سکتا ہے اور مولوی انس بھلا بھی کسی سے میں نے چنگا پڑا سیانا ہوندا سے ہن چوکھے سیانا ہو گیا اچھا جی پڑھے کو ہوا کر دیا کرو بولیا چ کرو مہربانی یار سنیں ہی انہیں فرمایا کہ کی کرے نہ تو ابن حمام کے فرماندے نے فتح القدیر کیونکہ سرایت حدث نو سردی نو کوئی دخل نہیں تا تو تن دسیا بھی انہیں بزرگا یہ دروازہ کھولیا سی پہلی باری بھی ذرا غور تو کر سکتے ہیں کوئی گل نہیں یار ہے او انہیں دروازہ کھولیا سی بھی غور کر سکتے ہیں غور کر سکتے او بے خود رو انتہا من فتح القدیر یتصرف بتصرف ابن عابدین نے رد المحتار میں فرمایا ہے انہاں دی گل سنو فتاوی شامی انہاں کی فرمایا
ابن حمام تو پہلے نے نا، انہوں نے فرمایا خلاصہ یہ ہے کہ مسئلہ مصورہ جس کی تصویر بنائی گئی ہے ہوں اس صورت میں ہے کہ جب گزر گئی مدت مسح کی حالانکہ وہ باوضو ہے، کیا ہے؟ وہ اگر بے وضو ہو گیا، سردی چوکی ہون دخواہ مخواہ تیمم ہون دا روڑا ہی مک گیا، او ٹھنڈ بڑی زیادہ ہے جن دی وجہ تو تیمم کرنا ہے تو بندہ پیا موزے پائی رکھے، پیروں نے تعلق ہی نہیں ہے گا کہندے نال، ان دا تعلق تے ہتھاں تے منہ نال تے باہماں نال بس۔ یہ وے کہ بھی مسئلے دی صورت ہے کہ مسح کی مدت پوری ہوگی اور حالانکہ بندہ کیا ہے اور خوف کرتا ہے کہ اگر اتارے موزے اپنے پاؤں کو دھونے کے لیے جی نازع بھی تو کیا ہوگا، بین نازع الخفا لغسل رجلیہ من البرد، جی کیے ہاں استغفر اللہ وہ بھول گیا، اور خوف کرتا ہے اگر اتارے موزے اپنے پاؤں کے دھونے کے لیے خوف کرتا ہے کس سے، اے مسئلہ وگرنہ مشکل ہے مسئلے کی تصویر، ایک تصویر بننی ہے، اس لیے کہ جب خوف کیا اس نے اپنے پاؤں پر تو لازم آیا اس سے کیا، وہ جے پیر تو حالانکہ ڈاڈے ہوندے نے جی اے پہ ٹھردے نے تو منہ تے باواں تے چوکھیاں ٹھرنیاں نے جی، منہ تو بھی نہ سکے، پس بے شک کیونکہ وہ باقی اعضاء الطف ہیں کس سے، اے پیروں نال نرم نے اور منہ تے ہاتھ، پس جب خوف کیا اس نے اس کا تو ہو گیا وہ عاجز کس سے، پانی کے استعمال سے۔ بسم اللہ، پس لازم آ گیا اس کو عدول کدھر، بطور بدلہ کس سے، بتمام میں، اور نہیں احتیاجی کدھر، اصلاً باوجود کہ مات تیمم میں، کیونکہ جس وقت متحقق کوئی ضرورت مبیہ اس کے لیے کہ چونکہ اندہ وضو موجود ہے تو لہٰذا انہوں صرف مسح کرنا ہے، یہ تو گل کی تھی کنہ ابن عابدین نے، والذی حققہ فی البدائے، اور وہ شے کے تحقیق کی اس کی بدائے صنائع میں بحث کرتے ہوئے وہ کیا ہے، وہ لزوم تیمم ہے نہ کہ بے تیمم لازم ہے مسح نہیں ہے، کیونکہ بعد اس کے کہ نقل کیا، کیونکہ بعد اس کے کہ نقل کیا انہوں نے جوامع الفقہ والمحیط سے، کیڑی گل کہ جب خوف کیا اس نے کس کا تو جائز ہے اس کے لیے یہ کہ یعنی قال ما نسہو فی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ وہ جس کے پر نس کی ہے کہ بھی مطلقاً کر سکتا ہے، اس میں کیا ہے کیونکہ سردی کا خوف نہیں ہے سر اس کے لیے کس میں، جیسا کہ عدم ماں نہیں مانے کس کو، سرایت کو پہجے وہ پانی نہ ہوئے تو ہوا نکل جائے تو وضو ٹوٹتا ہے کہ کوئی نہیں، حدوں کیجئے یار، جیسا کہ نہیں مانے عدم ماں، جیسا کہ عدم ماں نہیں مانے کس کو، سرایت کو، تو پس غایت الامر یہ ہے کہ وہ موزے لیکن مسح نہ کرے بلکہ سردی کے، وَأَقَرَّهُ فِي شَرْحِ الْمُنْيَا وَأَطْنَبَ فِي حُسْنِ وَهُوَ سَرِيعٌ فِي انتقاض المسح لسرایت الحدث، پس نہ نماز پڑھے اس کے ساتھ مگر نہ کہ تیمم کرے نہ کہ مسح کے بعد۔ سنیں جی یہ انہاں کتاباں ساریاں کو پتہ لگا بھی کی کرے ہو، تیمم کرے مسح نہ کرے، لیکن وہ شے جو منقول ہے وہ کیا ہے، تیمم ہے، جڑی پچھے کتاباں پڑھے جی، جیسا کہ گزر گیا کافی سے عیون المذاہب سے جوامع محیط، اسی کے ساتھ تصریح کی کہ انہوں نے قاضی خان نے، کوستانی نے خلاصہ سے، اور اسی طرح کس میں اور سراج میں مشکل سے کتاب دنائیں، اور اسی طرح مختارات النوازل میں لصاحب الہدایہ، اسی کے ساتھ تصریح کیا بھی کتھے حاوی قدسی میں بزیادت جعلہ کل، کہ انہوں نے اس کو کل جبیرہ بنایا ہے، اور اسی پر چلے ہیں کس میں امداد الفتاح میں علامہ تحتاوی، علامہ شرم بلالی
اور تحقیق کہا ہے علامہ قاسم نے نہیں عبرت ایک قاسم شگرد نے ابن الحمام دے قاسم بن قطلوب غاب یہ شگرد نے کنہ دے تے استاداں یہ گل آکھی استاداں بھئی مسا نہیں کر سکتا کی کرے بھئی اتنے مسے نو دخل کونے تے شگرد پہ فرماندے نے لا عبرتا بے ابحاس شیخنا یعنی ابن الحمام جب کہ مخالف ہیں وہ تحقیق منقول کے جو منقول ہے نا پیچھے بہت ساری کتابوں میں وہ یہ ہے کہ اس صورت میں کیا کرنا ہے اس نے نہ کہ لہٰذا ہمارے استاد جی کی تحقیق سارا آنکھوں پہ لیکن چونکہ منقول زیادہ مسا ہے لہٰذا ہم اس کو لیں گے جی طویل و شگرد نے بول پہنا جی استاداں دی تحقیق سے رکھا ہوتے لیکن جو منقول ہے اس کو ترجیح ہے ہم اپنے شیخ کی اس ابحاس کو کا لا عبرتا کوئی اعتبار نہیں ہے جب کہ مخالف ہو وہ کس کے منقول کے مخالف ہیں جی جد تک آواز اٹھتی رہی سی تے دین سمجھ آਉਂਦਾ سی جدوں دی آواز دبیے ادوں دی اسی سارے دبیے او آواز آئی کو نہیں آئی ہاں کہہ رہی انہیں کہ کو نہیں آکھیا ہیں میں نے آکھے بھی چونکہ منقول کیا ہے صرف مسا ہے اتنے بزرگوں نے فرمایا ہے کتابوں کے اندر موجود ہے لہٰذا اس میں اپنے استاد کی تحقیق کوئی لا عبرتا کیا لا عبرتا جی بسم اللہ چلو جی منع کرو جی اور میری گل دی لا عبرت نہیں میں تو تنوں ناکے لاؤ بات جی ہو صرف لکھیا تھوڑے سامنے کتاب پئی ہے جی میں کچھ نہیں کہہ رہے جی ہاں جی بارہ کرو کتوں پچھو کرنا مانا جی چلو اور توڑتا ہے مسے کو وضو کو توڑنے والا بسم اللہ الرحمن الرحیم اور موزے کا اتارنا یہ بھی کی کرتا ہے اور مدت کا گزر جانا او اگو آنکھ چاہو سا سک گئی وہ مرن لگ پہ ذکر اچھا جی ایک خوف کے واقعہ ہون چل ذکر کیا لفظ واحد اور نہیں کہا نزل الخفین کیوں واقعہ ہے کیوں تاکہ فائدہ دے او واحد کا لفظ اس بات کا کہ اتارنا ان دونوں کا دونوں کے ایک کا یہ کیا ہے ناقض ہے کیونکہ جب اتارا دو کا ایک تو واجب ہے رجلین کے ایک کا دھونا جندہ موضع اتار دیتا ہے کیونکہ حدث رعایت کر گئی ہے تو پس واجب ہے دھونا دوسرے کا اور دوسرے کا کیوں دھونا واجب ہے موضع لا کے کیونکہ نہیں جمع غسل اور مسح کے درمیان اور اسی طرح اگر داخل ہو گیا پانی اس کے خفین کے ایک کو حتیٰ کہ ہو گیا جمی رجل مغسول اور اگر پہنچا پانی اکثر رجل کو تو پاس اسی طرح ہے فقی ابو جعفر ہندوانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک اور مدت کا گزر جانا اور ٹر نکیا شابش اور توڑ دیتی ہے مسح کو ناقض وضو اور موزے کا اتارنا ذکر کیا ہے لفظ واحد اور نہیں کہا نزع الخفین تاکہ فائدہ دے اس بات تاکہ نہیں تاکہ نون غنے تو بغیر فائدہ دے اس بات کا کہ دو میں سے ایک کا اتارنا ناقض ہے کیونکہ جب اتارا دو کا ایک تو واجب ہے رجلین کے ایک کا دھونا پس واجب ہے دوسرے کا دھونا کیونکہ نہیں جمع اور اسی طرح کسی ایک میں حتیٰ کہ ہو گیا جمی رجل مغسول اور اگر پہنچا پانی اس کے اکثر کو پس اسی طرح عند الفقی ابی جعفر ہندوانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ
اور وقت اور مدت کا پورا ہو جانا بعد احد وبعد أحد هذين أي نزع الخف ومضي المدة على المتودي غسل رجليه غسل رجلیہ غسل رجليه فحسب أي على الذي كان له وضوء لا يجب إلا غسل رجليه أي لا يجب غسل بقية الأعضاء وینبغی ان یکون فیہ مالك رحمه الله تعالى بناء على فرضية الولاء عنده. چلو ہن سن اور بعد ان دو میں سے ایک کے جی یعنی موضع کے اتارنے کے بعد اور مدت کے گزرنے کے بعد اس شخص پر جو باوضو ہے لازم ہے اس شخص پر دھونا اپنے دونوں پاؤں کو پس بس یہ صرف پیر تو لوے تے وضو تے پھر مڈو شڈو کدوں ہونوں تو ہوں جی حدث ہوئے گی نا پھر ان دی مدت شروع ہوگی سنیں اچھا جی او المتودی یعنی لازم اس شخص پر کہ ہے اس کے لیے وضو کیا لازم ہے نہیں واجب مگر دھونا اپنے دونوں پاؤں کا یعنی نہیں واجب دھونا بقیہ اعضاء کا او ٹھیک نے انہوں کا دھونا لازم ہے نہیں ہے سنیں ہی اے شاباش سے چلو جی اور بعد ان دو کے ایک کے اس طرح شرح کو نہیں ہے گی یعنی موضع اتارنا اور مدت کا گزرنا ان دو میں سے ایک کے بعد کیا ہے لازم ہے اس شخص پر جو متودی ہے کیا لازم ہے دھونا اپنے پاؤں کا بس بس یعنی لازم ہے اس شخص پر کہ ہے اس کے لیے وضو نہیں واجب مگر دھونا اپنے پاؤں کا یعنی نہیں واجب دھونا بقیہ اعضاء کا شب جی اور ان دونوں میں سے ایک کے بعد یعنی موضع اتارنے کے بعد اور مدت کے گزر جانے کے بعد لازم ہے اس شخص پر جو متودی ہے کہ دھوئے بسم اپنے اللہ دونوں الرحمن پاؤں کو الرحیم بس بس یعنی لازم ہے اس شخص پر جس کے لیے وضو ہے نہیں واجب مگر اپنے پاؤں کا دھونا یعنی نہیں واجب بقیہ اعضاء کا دھونا. اچھا جی اور مناسب ہے یہ کہ ہو اس میں امام مالک رحمہ اللہ کا خلاف بنا کرتے ہوئے ولا کی فرضیت پر ان کے نزدیک ہن انہاں دے نزدیک کلے پیر دھووے بلا ختم ہو گئی ہے پچھلا وضو پیچھا رہ گیا پیر ہون دھوتے تو بلا فرض ہے لہذا انہاں دے مذہب دے مطابق یہ گل ٹھیک نہیں سارا وضو کرنا پینا ہے سنیں ہی یعنی مناسب یہ ادھر ویکھ اشارہ کیا ہے اس کے تاثات اس بات کی طرف کہ بھئی نکھنا بھئی جنبغی مناسب ہے بھی ایسا ہو جنبغی کیوں واقع ہے اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ نہیں پائی تصریح اس میں بھئی مالکیوں سے تصریح نہیں ہے لیکن قواعد ان کے تقاضا کرتے ہیں اس کے کیونکہ ان کے نزدیک موالات تو لہذا ان کے نزدیک یہ ہے کہ پھر وہ پورا وضو کرے گا کیا کرے گا کیونکہ موالات نہیں رہے گی جی اور مناسب ہے یہ کہ ہو اس میں خلاف امام مالک رحمہ اللہ کا بھی ان نزدیک کہ ٹھیک نہ ہوئے بلکہ پورا وضو کرے بنا کرتے ہوئے ولا کی فرضیت پر ان کے نزدیک شاباش مناسب ہے یہ کہ ہو اس میں خلاف امام مالک رحمہ اللہ کا بنا کرتے ہوئے ولا کی فرضیت پر آپ کے نزدیک